ایک غیر مسلم رائٹر، مسلم بھی نہیں، نام تھا مائیکل ہارٹ. اس نے ایک بک لکھی دی 100. اس میں اس نے 100 ایسی عظیم شخصیات کا ذکر کیا جنہوں نے دنیا کے اوپر ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کیا، اور اس میں اس نے پہلا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا لکھا. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا کے عظیم ترین لیڈر کا نام سب سے پہلے لکھا. تو اس کے جو ہم مذہب تھے وہ اس کے پاس آئے اور کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے مسلمس کا جو رہبر ہے، جو لیڈر ہے، آپ نے اس کا نام پہلے نمبر پہ لکھا ہے. تو مائیکل ہارٹ نے کہا کہ میں کیا کروں، میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس زندگی کے شعبے میں بھی جاتا ہوں، چاہے وہ جسٹس ہے، چاہے وہ لیڈرشپ ہے، چاہے وہ حکمرانی ہے، چاہے وہ انداز زندگی ہے، وہ رہن سہن ہے، ایون کہ وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے پہلے نمبر پر آتا ہے. تو میں ان کا نام دنیا کی عظیم شخصیات میں صف اول پہ کیوں نہ لکھوں. ان کا بچوں کے ساتھ شفقت اور بڑوں کے ساتھ احترام اور بیواؤں کی خدمت اور بزرگوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ، اس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں مسلمانوں کے لیڈر کا نام پہلے لکھوں، مسلمانوں کے نبی کا، پیغمبر کا نام پہلے نمبر پر لکھوں. تو دوستو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی نظر میں نہ صرف غیر مسلموں کی نظر میں، اپنوں کی نظر میں، بلکہ غیر مسلموں کی نظر میں بھی عظیم تر تھے. مشہور مورخ گبن لکھتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ان کی آمد سے پہلے، عربیہ واز دی موسٹ ڈریگڈ نیشن ان دی ورلڈ، یعنی سب سے بری قوم تھی، اور وہی بری قوم جو ہے وہ پھر دنیا کے اوپر غالب آ گئی، اور جس نے دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز کو شکست دی. یہ میرے دوستوں کس طرح ہوا؟ یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا زبردست محنت والی لیڈرشپ تھی. آپ آپ زندگی کا ہر انداز دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ طائف کے مقام پر دیکھیں، ہمارے ساتھ کوئی بھی چھوٹا سی زیادتی کرتا تو ہم کس طرح غصے ہو جاتے ہیں، ہم غصے سے بھر جاتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے سب سے پہلے جب طائف کے مقام پر گئے تو انہوں نے شریر بچوں کو پیچھے لگا دیا اور کہا کہ اور بچوں کو پیچھے لگایا، ان کے جوتے جو ہے وہ خون سے لہان ہو گئے، دندان مبارک سے خون آنا شروع ہو گیا. فرشتہ پہاڑوں کا آیا اور کہا کہ آپ حکم کریں، ہم ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للمسلمین نہیں تھے، رحمت للعالمین تھے، تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں بے شک رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو ان کی رحمت اتنی بڑی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں مانتے. یہ دیکھیں، یہ فیوچرسٹک، یہ لیڈرشپ کی کتنی بڑی ایگزامپل ہے کہ فیوچرسٹک لیڈرشپ، فیوچر کی سوچ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی جو نسل ہے وہ اسلام کو ایکسیپٹ کرے گی، وہ حق کو قبول کرے گی، اور انہی کی نسل سے محمد بن قاسم آئے، جنہوں نے سب سے پہلے آ کے بنو ثقیف کا وہ قبیلہ تھا، طائف کی وہ بستی تھی، اسی سے آئے، اور انہوں نے اسلام کا جھنڈا سندھ کے اندر سب سے پہلے، ہندوستان کے اندر جہاں پہ یہ انڈیا ہے، آل انڈیا، جس کے اندر انڈیا بھی آتا ہے، پاکستان بھی آتا ہے، بنگلہ دیش بھی آتا ہے، یہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے آ کے اسلام کا پرچم لہرایا. میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اتنی عظیم لائف تھی کہ ہم ان کے ایک واقعے کو دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ وہ ان کی کس طرح کی شفقت ہے، ان کے ساتھ کس طرح کی، ایک بچہ عید کے دن رو رہا ہے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں کیا کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کے گئے، گھر لے کے گئے، اسے کہا کہ آپ کی والدہ عائشہ ہے اور میں آپ کا والد ہوں. اس بچے کی بھی آپ خوش نصیبی دیکھیے، اور آپ اپنے یتیم کو، آپ اپنے آپ کو یتیم مت سمجھو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جوتے پہنائے اور کپڑے نئے لے کے دیے، اور وہ بچہ خوش ہونے لگا، خوش ہو گیا. میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہمارے لیے بہت بڑی اگزامپل ہے. آج ہم مختلف بایوگرافیز پڑھتے ہیں، کامیابیز کی سٹوریز پڑھتے ہیں، سکسیس سٹوریز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی آپ توجہ کیجیے اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، کہ جن کو صرف اپنے نہیں مانتے. دیکھیں، ہمیشہ مقبولیت اور قبولیت ہوتی وہی ہے جسے غیر بھی مانے، صرف اپنے نہیں مانے، جسے غیر بھی مانے کہ یار یہ تو واقعہ
कबूलियत की जो है ना, वो कबूलियत की इंतहा होती है जब गैर भी मानते हैं। तो हमारे नबी को जब गैर भी किताब लिखता है माइकल हर्ट, तो पहले नंबर पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखता है, वो एग्जाम्पल। अब कई ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर कई ऐसे मुसन्निफ हैं, लीडर्स हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल देते हैं। इवन के हमारे जो बानी पाकिस्तान है कायद मोहम्मद अली जनाब, उन्होंने एडमिशन लिंकन इनमें क्यों लिया? लिंकन इन जो है वो नॉन मुस्लिम्स की इंस्टीट्यूशन है, नॉन मुस्लिम कंट्री का इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे लिखा कि दुनिया के अजीम कानून दान में जो लॉ मेकर्स हैं उनमें पहला नाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो उन्होंने इसलिए वहाँ पे एडमिशन लिया। मेरे दोस्तों, इस सीरीज़ को आगे भी लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। एक और इसके ऊपर स्पेशल आएगी, एक और किस्त आएगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। और हमारे साथ इस एक्सप्लेनेशन का और इजी एक्सप्लेनेशन का हिस्सा बन जाए। बहुत शुक्रिया।